بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایاس بن ابی رملہ شامی کہتے ہیں کہ میں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، اور وہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو عیدوں میں جو ایک ہی دن آپ پڑھی ہوں حاضر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ معاویہ نے پوچھا پھر آپ نے کس طرح کیا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر جمعہ کی رخصت دی اور فرمایا جو جمعہ کی نماز پڑھنی چاہے پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا بکتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، کاش آپ اس کو خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جس دن آپ کے پاس باہر کے وفود آئیں اسے پہنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تو صرف وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی قسم کے کچھ جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، تو عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے یہ کپڑا مجھے پہننے کو دیا ہے، حالانکہ عطارد کے جوڑے کے سلسلے میں آپ ایسا کہہ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں یہ جوڑا اس لیے نہیں دیا ہے کہ اسے تم پہنو، چنانچہ عمر نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں رہتا تھا پہننے کے لیے دے دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر صدقہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی سے سوال نہ کرنے کا، اور فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، اور اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا غنی رہے، یعنی یہ نہیں کہ سب مال لٹا کر آپ فقیر ہو بیٹھے، اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، اور صدقہ پہلے اس کو دے جس کا نان نفقہ اپنے ذمہ ہے، جیسے لونڈی، غلام، نوکر چاکر۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، میں نے پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر فرمایا یہ مال ہرا ہرا میٹھا ہے، جو جس نے لیا اس کو بغیر مانگے پا لیا، دینے والے کی خوشی سے، نہ آپ زبردستی تقاضا کر کے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جس نے اپنے نفس کو ذلیل کر کے لیا، یعنی سوال کر کے لجاجت کر کے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر کا ہاتھ عمدہ ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو گھومتا رہتا ہے اور لوگوں کے گرد رہتا ہے اور ایک دو لقمہ یا ایک دو کھجور لے کر لوٹ جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی کہ مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اتنا خرچ نہیں ملتا جو اس کی ضرورت بشرہ کی کفایت کرتا ہو، اور نہ لوگ اسے مسکین جانتے ہیں کہ اس کو صدقہ دیں، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔